ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ عبداللہ. ماشاءاللہ یہ 12 پاروں کے حافظ ہیں اور بڑی خوشی ہوئی سننے کے بعد جناب حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب قبلہ بھی ممبر پاک پر تشریف فرما ہے. بڑا اچھا مدرسے کا تعلیمی نظام ان کی صدارت میں اور یہ جلسہ بھی ان کی صدارت میں چل رہا ہے. ماشاءاللہ ممبر پاک پر علماء اکرام کا نورانی قافلہ تشریف رکھتا ہے. آئیے میں بہت تیزی کے ساتھ نظامت کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا. ایک شعر سنیں کہ پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. کہ پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے. پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے. ارے بول دیجئے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ جلسہ سجانے میں کم خرچ نہیں آتا ہے. آپ تو آتے ہیں آ کے سننے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن خرچ بھی بہت ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آ گئے تو کچھ یہاں سے لے کر جائیں. سبحان اللہ الحمدللہ بھی بولیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور مجھے اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ جب یہاں سے جائیں تو نیکیوں سے اپنے دامن کو پر کر کے جائیں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. کہ پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے. اور حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس. حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس. رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. رضا والے کبھی فتویٰ غلط جاری نہیں کرتے. اور یہ غوث اعظم کے نام سے اس محفل کو نسبت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سلطان ہیں، جن کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر سن لیں کہ جو اہل حق ہیں جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے. حضرات شاعر کہتا ہے کہ اس کو الفت کا ہتھیار دینا چاہیے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اس کو الفت کا ہتھیار دینا چاہیے. پیار جو دیتا ہے اسے پیار دینا چاہیے. پیار جو دیتا ہے اسے پیار دینا چاہیے. اور جو بھی رکھتا ہے غوث اعظم سے جلن، جو بھی رکھتا ہے غوث اعظم سے جلن، تو اسے بھی چوراہے پہ مار دینا چاہیے. اسے بھی چوراہے پہ مار دینا چاہیے. زمین پہ زینت حق کا کمال دیکھا ہے، فلک پر جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے. حضرات بہت خوبصورت شعر ہے، میں سنا رہا ہوں اور سننے کے بعد ایک بھی حضرات خاموش نہ رہیں. کہ زمین پہ زینت حق کا کمال دیکھا ہے، فلک پر جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے. ستاروں آؤ آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں. ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں اپنی آنکھوں میں. کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے، کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے. پیچھے والے حضرات بالکل خاموش رہے. ایسا لگ رہا ہے کہ شعر سمجھ میں نہیں آیا اور شعر باؤنسر ہو کر اوپر سے چلا گیا. حضرات تو آئیے اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے نباز قوم و ملت ماہر علم و فن عمدۃ المحققین رئیس المتکلمین حضرت علامہ سرفراز احمد صاحب قبلہ جامعہ ازہر سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت کو شیخ خطابت پر تشریف لائیں. آئیے حضرت کا خیر مقدم ویلکم اس نعرے کے ساتھ کر لیں کہ شعور و فکر کی منزل پہ چل کے دیکھیں گے، رضا کے عشق کے سانچے میں ڈھل کے دیکھیں گے. یہاں سے گنبد خضرا نظر نہیں آتا، چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے. حضرات آئیے حضرت کا خیر مقدم ویلکم نعرہ تکبیر کی صداؤں میں کر لیں. اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو ساتھ، دونوں ہاتھوں کو اور میری آواز کے ساتھ اپنے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں اس شعر کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے. نام احمد میں زبر خالق نے رکھا اس لیے زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے.
ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے: طلبت العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے ارد و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، باوز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ عزیزان ملت، ابھی ہمارے ناظم جلسہ کافی القابات کے ساتھ انہوں نے مجھے یاد کیا، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ باقی ہمارے دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء جن سے آپ بارہا خطاب وغیرہ سنتے ہوں گے، وہ الحمدللہ کئی حضرات سے ملاقات ہوئی، بڑے باصلاحیت ذی علم ہیں۔ میں بس ہمارے عالی جناب مجاہد بھائی اور ہمارے عفان بھائی ان لوگوں کی محبت میں آیا۔ میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، اور ویسے بھی اتنے الحمدللہ اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء سے، تو ویسے بھی ان حضرات کے سامنے گفتگو، بہرحال پھر بھی ان حضرات کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بول کر آپ سب کو حق سننے کی اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عالم شہیر، خطیب ہر دل عزیز، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی امان الرب صاحب قبلہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کا پرمغز اور نصیحت و بھرا بیان انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ ان کے آنے سے قبل ابھی جو پروگرامات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی دعوت اور گفتگو کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے والے جن حضرات نے دام درہم سخن حصہ لیا، اور خاص طور پر اس تنظیم نے، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آج یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام کے سلسلے میں کچھ نوجوان تاریخ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک حضرت کے پاس۔ اس گلی میں پروگرام ہوا، اور پھر یہیں کے چند لوگ حضرت کے پاس تاریخ لینے کے لیے آئے کہ حضرت بازو کی گلی کی تاریخ دے دیجیے۔ وہ حضرت نے جگہ کے حوالے سے پوچھا کہ کہاں ہے پروگرام، تو بتایا حضرت کسی گلی کے بازو والی گلی میں۔ فرمایا ابھی اس گلی میں پروگرام ہے، اور چند دنوں کے بعد پھر اس گلی میں پروگرام مانگا جا رہا ہے، وجہ کیا؟ ایک ہی محلہ ہے اور سب مل جل کر ہی کر رہے ہیں، تو اب اس میں کیا؟ کہنے لگا حضرت ہم لوگ کرانا چاہتے ہیں، ہماری گلی میں کرانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو حضرت نے جواب دیا تھا وہ میں اصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان لوگ کون تھے، کیا تھا، اس سے مطلب نہیں، صرف یہ کہ آج دین کا معاملہ بھی میرا اور تیرا ہو گیا۔
اور یہاں مجھے پتا چلا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ مین شہر میں ہوتے ہیں، اور 11ویں شریف کے موقع پر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ شہر کے اطراف میں رکھے جاتے ہیں، تاکہ جو لوگ شہر کے پروگراموں میں نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ تو واقعی بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو شاد و آباد رکھے اور سب کو فیضان سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفیض فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے مجمع ہیں، اس سے قطع نظر جس ذات کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تمہید کی ضرورت نہیں، سب ہم اور آپ جانتے ہیں غوث اعظم کا معاملہ کیا، ان کی شان کیا، مقام کیسا ہے۔ جمعہ کے دن اپنے شاگرد کے ساتھ آپ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے، آپ کے شاگرد کی روایت بہجت الاسرار شریف میں اس روایت کو نقل فرمایا گیا ہے، اور کئی دیگر شاگردوں نے اور مورخین نے اس کرامت کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن ہم کرامت کی حیثیت سے نہیں، ہم حضور غوث اعظم کو اللہ نے کیا شان اور کیا اختیارات عطا فرمائے تھے اس حوالے سے اس کو ہم سنیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں کہ حضور غوث اعظم کا ذکر یہ ہمارا محتاج نہیں، ہمارا مجمع آ جانا، اسٹیج لگا لینا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ آج تک اور صبح قیامت تک ذکر یوں ہی انشاءاللہ چلتا رہے گا اور یوں ہی فیضان غوث اعظم تقسیم ہوتا رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا اور آج حالت یہ تھی کہ کوئی دستبوسی کرنے والا، کوئی ملاقات کرنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میں حضرت کے ساتھ جاتا تو ہزاروں کا مجمع ہوتا، اور آج جمعہ کا دن ہے اور کوئی نہیں ہے جو حضرت سے آ کر مصافحہ کرے، حضرت کی خیر خیریت معلوم کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ آنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے دل میں صرف یہ خیال آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ آنے لگے، اور جو میں حضرت سے بالکل قریب چل رہا تھا، اب حضرت اور میرے درمیان ایک مجمع تھا، جب دھکا اور ہر طرف سے میں دور ہو گیا تو حضور غوث اعظم نے چہرہ میری طرف کر کے ارشاد فرمایا، دیکھ لیا تم اسے ہی پسند کرتے تھے نا، اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں رکھے ہیں، جب چاہتا ہوں ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم اس کا اس کے حبیب کے صدقے میں شکر ادا کریں۔ اتنا بڑا شہر، اور بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ یہاں آ کر اس مجمع میں بیٹھ کر حضور غوث اعظم کا ذکر سن سکے، لیکن پھر بھی نہ آئے، تو اس بات پر ہمیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور خود آپ فرماتے، سیدی سرکار غوث اعظم کا ایک فرمان عالی شان فرماتے ہیں کہ میرے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ہمیں ان کے سچے غلاموں میں قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر میں الحمدللہ کئی یہاں بانی مدرسہ بھی تشریف فرما ہے اور کئی مدارس کے اساتذہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں خود ایک مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، اور حضور سیدی سرکار غوث اعظم کی شخصیت کو بھی ہم اسی طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری اکثر گفتگو، اکثر ہماری باتیں سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یقیناً کرامتیں بڑی اہم ہے، حالانکہ حضور غوث اعظم کی کرامتوں کا معاملہ تو یہ ہے، شیخ مطلق اور محدث مطلق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ حد تواتر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے کہ حد تواتر کہتے کسے ہیں، اس کو آپ سمجھیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ حضور غوث اعظم کی کرامتوں کا معاملہ کیا ہے۔ حد تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنے لوگ کسی بات کو اتنے لوگ بیان کریں کہ ایسا لگے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، کسی بات کو اتنے لوگ بیان کریں
کہ ایسا لگے کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث اعظم کی کرامتوں کے بارے میں کئی مورخین نے، ابن حجر اسقلانی نے، اسی طرح امام زیبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، اسی طریقے سے مقامات غوثیہ میں، بہجت الاسرار شریف میں، اور سیدی سرکار غوث اعظم کی شان سوانح کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی، محدثین نے اس بات کو رقم فرمایا کہ آپ کی کرامتوں کا معاملہ یہ ہے، ایک زمانہ گزر گیا، لوگ یہ سینہ بسینہ آپ کی کرامتیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ایسی کرامت نہیں جس کا تعلق ماضی سے نہ ہو، ابھی پیدا ہو گئی ہو، بلکہ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ جیسے حدیثوں کو محفوظ کیا گیا، اللہ نے آپ کی کرامتوں کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام فرما دیا۔ یہ کرامتوں کے بعد بھی اتنی کرامتیں ہیں۔ ایک سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کرامتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کرامتیں جس ولی کی بھی ہو، جس ولی کی بھی کرامتیں ہوں، وہ اس نبی کا فیض ہوتا ہے۔ اور جب ولی کا درجہ بڑھتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصوف کی باتیں، میں مختصر طور پر ایک بات آگے آپ کو عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ولیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی نبی کا بھی فیض ملنے لگتا ہے، اور پھر اس ولی کو اسی فیض پر سمجھا جاتا ہے، ان کی کرامتوں کو بھی ان کے معجزات کا عکس تصور کیا جاتا ہے۔ ہر ولی کو کسی نہ کسی کو حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم پر جانا گیا، کسی کو سیدی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، کسی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان پر فیض تھا جو اس نبی کے معجزات ان کی کرامتوں میں ظاہر ہوئے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالی شان معجزہ جسے کئی لوگوں نے بیان کیا، اس معجزے کا مظہر اور فیض اگر کسی ولی میں یوں تو مختلف طور پر سارے اولیاء میں وہ فیض ملتا ہے، لیکن کامل طور پر اگر کسی ذات میں وہ فیض نظر آتا ہے وہ سیدنا غوث اعظم کی ذات۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ شمائل ترمذی میں بھی اسے امام ترمذی نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک صاف رکھا کہ جسم اطہر تو دور کی بات ہے، آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور سرکار غوث اعظم کے بارے میں راویوں نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں کبھی غوث اعظم کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ حال ہے آپ کے کمال کی، یہ اللہ نے آپ کو کرامتی عطا فرمائی تھی، لیکن اتنی کرامتوں کے باوجود بھی اور اتنی کرامتیں اس طرف کبھی آپ نے کوئی اشارہ فرمایا؟ اور مقام غوثیت اور مقام عظمہ جس بنیاد پر آج آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جب اس تعلق سے پوچھا گیا کہ حضور اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کون سا، کیسے یہاں تک پہنچے، خود ہی اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت قطبا، اے لوگوں تم جاننا چاہتا ہوں کہ مقام غوثیت، اور یہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا تو اسے کون سے راستے کے ذریعے سے، خود ہی آپ اشارہ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام غوثیت عطا فرما دیا۔ آج سب سے بڑا معاملہ اور سب سے بڑا مسئلہ مسلم معاشرے کا ہے تو دینی تعلیم ہی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر کیجئے، صرف ہندوستان کی یا آپ کے شہر کی میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی آپ حالت کا جائزہ لے لیجئے، تعلیمی حوالے سے کوئی ماں باپ وہ جاہل سے جاہل ہو وہ اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھنا چاہتا، اپنے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے سے انہیں وہ علم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اسلام روکتا بھی نہیں۔ لیکن جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ جس علم کو ہم نے اپنی کامیابی کی زینت یا کامیابی کا زینہ سمجھ لیا ہے وہ صرف و صرف دنیاوی علم ہے، ایسے دھوکے میں ہم اور آپ مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم نے دینی علم کو اللہ
کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. آج وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر موجود ہے, انجینئر موجود ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے اسلامی معاشرے میں موجود ہے. ہو سکتا ہے ہندوستان میں کم ڈاکٹر, کم پڑھے لکھے اور کم وکیل اور وکلا نظر آتے ہوں, لیکن پوری دنیا کا اگر مطالعہ کیا جائے 80 ممالک ایسے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنی حکومتیں ایسی ہیں جو اپنا طریقہ, اپنا منہج اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلا رہی ہے. پتہ چلا ہر بادشاہ, ہر حکومت اور ہر حکومت میں رہنے والی رعایا, انہوں نے صرف دنیاوی علم کو اپنے لیے کامیابی کی معراج اور کامیابی کا زینہ سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے پوری دنیا ذلت و رسوائی کے دلدل میں دستی چلی جا رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اپنی گفتگو میں میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم کا مقام علم, علم کے حوالے سے تبلیغ, علم کے حوالے سے انقلابی کارنامے, یہ آپ کو بتا کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں مدرسے ایسے مل جاتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس, بغیر کسی معاوضے کے آپ کے بچے کو حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم دین اور دین کے علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے. پورے ہندوستان میں جیسے لڑکیوں لڑکوں کے لیے انتظام ہے, الحمدللہ اہل خیر کے تعاون سے لڑکیوں کے لیے بھی انتظام کر دیا. ہمارے اساتذہ, ہمارے بہترین باصلاحیت علماء, بہترین قاری اور حفاظ اپنے آپ کو قلیل تنخواہوں میں دین کے لیے وقف کر کے ان بچوں کو دین کے لیے تیار کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچے تو صحیح, ہمارے کون سے بچے ان مدرسوں میں داخل ہو رہے ہیں؟ یا تو ان لوگوں کے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں وہ اپنے بچوں کو پال پوس سکے, وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے. انہیں سب سے اچھا اور سب سے بہتر راستہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت اور مستقبل محفوظ انہیں مدرسوں کی چار دیواری میں نظر آتا ہے. وہ اول وقت میں اپنے بچوں کو مدرسے کی چار دیواری میں بھیج کر ان کے مستقبل سے جہاں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہی مدرسوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے وہ ان کے حال سے گویا کہ وہ ایسے دور ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان کی تعلیم و تربیت, ان کی ساری ذمہ داری مدرسوں کی اور ارباب مدارس کی ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرا طبقہ اپنے بچوں کو مدرسے میں اس لیے داخل کرا رہا ہے کہ اسکول کا ریزلٹ اچھا نہیں, تو اس بچے کو ابھی سے مزدوری کے لیے بھیجا جائے. بہتر ہے کہ چند سال وہ مدرسوں میں گزار لے تاکہ وہاں سے جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ کام کاج کر لے گا, اس لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. تیسرے طبقے کا حال یہ ہے کہ ان کا بچہ خود ذہن ہے, انہیں پتا ہے کہ اسکول میں بھیج کر کوئی فائدہ نہیں, ایسے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے. چوتھے طبقے کا حال یہ ہے بچہ ذہین ہے, اسکول کا ریزلٹ بھی اچھا ہے, لیکن اسے صحبت بروں کی لگ گئی ہے اور گھر کا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کی باتیں سنتا نہیں, روزانہ نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے. ایسے بچے کو چند دنوں تک ڈرایا جاتا ہے, سدھر جا نہیں تو مدرسے میں داخل کر دیا جائے گا, سدھر جا نہیں تو مدرسے میں داخل کر دیا جائے گا. بچے کی کوئی تبدیلی نہیں آتی بچے کے اندر, تب اس بچے کو زور و زبردستی اسے مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں. اور پھر جب یہ بچہ 4 سال 5 سال بعد جب نکلتا ہے تب بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ماں باپ یا چند روپیہ مدرسے میں چندہ دینے والے یا چند ایسے ناقدین کہ جنہیں مدرسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن کا مقصد صرف علماء پر, ائمہ پر, حفاظ پر تنقید کرنا ہے, وہ بے لگام اپنی زبان سے تنقیدیں کرتے ہیں. 4 سال بچہ یہاں رہا, کیا کر لیا؟ یہاں تو صرف تجارتیں کی جاتی ہیں, یہاں تو مولوی سب کھانے پینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. معاذ اللہ, علماء کی اس طریقے سے توہین کی جاتی ہے. میں آپ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ جس طرح کی چیزیں, جس طرح کے بچے آپ مدرسے میں بھیجو گے, آپ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کی سنتا نہیں تھا 4-5 سال جب وہ مدرسے سے باہر نکلا ہے, سر پر اس کی ٹوپی ہوتی ہے, نماز کی توفیق مل جاتی ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے, ماں باپ کا ہاتھ چوم لیتا ہے. آپ اندازہ تو کرو, یہ تربیت اسے مدرسے کا فیض ہے جو آج اس کا ذہن یہ بنا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے سب سے ذہین بچے کو اگر اپنے
محلے کا، اگر سٹی کا سب سے مالدار گھرانہ اگر سب سے ہوشیار بچے کو مدرسے میں بھیجتا، تو جب یہ بچہ جب معاشرے میں نکلتا کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا، کسی کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ کیا پڑھ کر آیا، خود دیکھتے خود اس کا فیض ہوتا کہ ایک بچے کے ذریعے سے بستی کے بستی سدھرتی نظر آتی ہے۔ حضور غوث اعظم کا معاملہ تو دیکھو، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بلکہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں آپ نے بہت سنی ہے، ان کی شان ملاحظہ کریں۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ نے شان عطا فرمائی تھی کہ کوئی حضور غوث اعظم کے نانا کے بارے میں دل میں برا خیال لاتا، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرتا تھا، اور جو دل میں ان کے تعلق سے اچھا سوچتا اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں عزت عطا فرماتا تھا۔ ایسے گھر پر ایک شہزادہ پیدا ہو رہا ہے، چند سال ہوئے اس کے بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں کو تو یہ چاہیے تھا اس بچے کو اپنے پاس رکھتی، بہترین تعلیم کا انتظام کرتی، کیوں انہوں نے 10 سال کی عمر میں کہا کہ جب بیٹے نے ماں میں چاہتا ہوں کہ دینی علم کے حصول کے لیے ہجرت کرو، ماں نے گلے لگایا، اجازت دے دی، بیٹا جاؤ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی غوث اعظم نے جب اپنی ماں سے ہجرت کی، ماں کے پاس سے جب جیلان سے بغداد کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد کبھی زندگی میں اپنی والدہ سے ملاقات نہ ہوئی، کیوں اس والدہ نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کے 10 سالہ بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کیا؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف و صرف دین کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، جب حضور سیدی سرکار غوث اعظم مقام غوثیت پر فائز ہو گئے، کسی مرید نے سوال کیا تھا، حضور آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ جو جواب دیا تھا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم نے جاہل پیروں کو، آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کا مذاق بنانے والوں کو ولی اور اپنا پیر بنا لیا ہے۔ وہ اس روایت سے، اس واقعے سے سوچے کہ پیر کسے بنانا چاہیے، پیر کیسا ہوتا ہے، پیر کسے ہونا چاہیے۔ اگر چند تعویذوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی بدلنے لگے، تمہیں ایسا لگنے لگے کہ گھر میں بیماریاں بہت تھی، فلاں آدمی نے تعویذ دیا، تب سے میرے گھر سے بیماریاں دور ہو گئی، اب اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں، تم اس کی کرامتیں گھر گھر بیان کرتے چلے جاتے ہو۔ اگر کبھی کسی تعویذ کے ذریعے سے تمہارا کاروبار چلنے لگا، تم اسے اپنے وقت کا ولی کامل سمجھ بیٹھتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ولی کو دیکھنا ہے، غوث اعظم کی شخصیت کو دیکھو۔ غوث اعظم جب مقام غوثیت پر فائز ہو گئے، پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے جو جواب دیا تھا تاریخ بتاتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے یہ پتا کب چلا میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو سنو، جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جیلا میں اپنی والدہ کے یہاں سے قرآن مقدس لے کر مکتب کے لیے چلا کرتا تھا، تب مجھے پتا چل گیا تھا اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو اس عمر میں کیسے پتا چلا؟ ارشاد فرمایا جب میں مکتب کی طرف چلا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے نوری فرشتے میرے آگے آگے چلتے، لوگوں کو ہٹاتے اور یہ کہتے اے لوگوں ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی اس راستے سے چل کر آ رہا ہے۔ پھر بھی آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ بغداد شریف جب پہنچے ہیں 488 ہجری میں آپ بغداد پہنچ گئے، 460 461 دو روایتیں ہیں آپ کی پیدائش کی تاریخ کی، 461 میں پیدا ہوئے ہو، 460 میں پیدا ہوئے ہو، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 488 ہجری میں آپ بغداد کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں آپ نے علم کے حصول کی ابتدا فرمائی کہ جو علم آپ نے جیلا سے حاصل کیا تھا اس کے بعد کا معاملہ بغداد تھا، اور بغداد میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر اور دیگر اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم کا سیکھنا، علم تحصیل علم کا معاملہ شروع کیا۔ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ جس درسگاہ میں بیٹھ کر آپ نے تحصیل علم کی تھی، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے استاد گرامی حضرت سیدنا
ابو سعید مخرومی اور ایک روایت کے مطابق مخزومی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا عبد القادر اب یہی مسلک تمہاری ہے، یہی تمہاری درسگاہ ہے، یہیں سے اب تمہیں لوگوں کو علم تقسیم کرنا ہے، اب تمہاری تبلیغ کا زمانہ آ گیا۔ روایت ملتی ہے کہ 521 ہجری میں 521 ہجری میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم نے خطبات اور تقریر کرنا آپ نے شروع فرمایا، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 521 سے لے کر 561 40 سال تک مسلسل خطبہ اور تقریر ہوتی رہی۔ تقریر کا معاملہ کیسا تھا؟ ایسا نہیں کہ چند بچے اور دو چار آدمی آ کر بیٹھ گئے اور بس تقریر ہو رہی ہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی جیسا اپنے وقت کا محدث وقت وہ اپنی کتاب میں یوں آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے کہ غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا، آپ کے خطبوں کا اور آپ کی تقریروں کا معاملہ یہ تھا کہ انسان یہ سمجھتا ہوگا کہ 200-500 لوگ بیٹھ جاتے ہوں گے، ارے نہیں، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حضور غوث اعظم کا جب خطاب کا وقت ہوتا تو آپ کے خطاب سننے والوں میں کم سے کم 70,000 ہوتے اور زیادہ تو لاکھ سے بڑھ جاتے۔ اس زمانے میں بغداد کی آپ کبھی ہسٹری پڑھو، آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، ویسے بھی حیدرآباد، نظام آباد یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، آپ ہسٹری مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ بغداد کی تاریخ ملتی ہے کہ حضور غوث اعظم جس زمانے میں بغداد تھے، خانقاہیں مدارس ویران ہو رہے تھے، حضور غوث اعظم کے دم پر پورے بغداد میں اتنا بڑا مجمع دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کی تقریر سننے کے لیے کم سے کم 70,000 اور زیادہ لاکھوں سے بڑھ جاتے ہو۔ اور روایت ابن قیم محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا خطاب شروع ہوتا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے وقت کا غوث و خطب قریب 450 علماء دوات و قلم کے ساتھ بیٹھتے اور آپ کے خطبے سے جو نکات اور جو قرآن و حدیث کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا، ان نکتے کی باتوں کو اپنے ساتھ اپنے قلموں کے ذریعے سے اور سیاہیوں کے ذریعے سے اپنے وقت کے چوٹی کے 450 علماء ہر خطبے کو قلم بند فرما لیا گیا۔ 450 علماء، یہ کوئی وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بس ہم آپ جیسے پہنچ جائے، چوٹی کے علماء۔ 2-3 مثالیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آپ اس بات کو میں اور آگے چلانا چاہتا ہوں کہ تقاریر کے ذریعے سے آپ کی تقریروں کا معاملہ مسلسل 40 سال چلا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ 3 ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے۔ پہلے دن جمعہ کو، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے قبل جو ہمارے یہاں تقاریر کا معاملہ ہے، حضور غوث اعظم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل آپ کا خطاب ہوتا بغداد کی جامع مسجد میں، پھر دوسرا خطبہ اتوار کے دن بعد نماز فجر ہوتا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ خطبہ دیا کرتے، اور تیسرا خطبہ منگل کی رات۔ اس طرح ہفتے میں 3 دن آپ کے خطبے جاری ہوتے، اور یہ سلسلہ مسلسل 40 سال چلتا رہا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی تقریر اور آپ کے خطبوں کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد آپ مسند درسگاہ پر آپ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے اپنے علمی فیضان کے ذریعے سے آپ نے درس دینا شروع کیا۔ آپ کے درسوں کے تعلق سے روایت کی ملتی ہے کہ تقریباً 27 سے 28 سال تک آپ نے اپنی درسگاہ سے اپنے علمی فیضان کو تقسیم کیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہر سال اللہ اکبر ایسی عظیم درسگاہ اس زمانے میں اس جگہ کو غوث اعظم کے مدرسے کے نام سے جانا جاتا تھا۔
آج بھی وہ جگہ موجود ہے جن لوگوں نے بغداد شریف میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم کے مزار مبارک اور جہاں آج خانقاہ بنی ہے ان کی زیارتیں کی ہے، وہ جانتے ہیں آج بھی ایک دروازہ جسے باب الشیخ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر آپ تدریس اور لوگوں میں دین اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ 27 سے 28 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کیسے لوگ تھے، انہوں نے آپ کی زندگی اور آپ کے مدرسے کے ہر لمحے کو کتابوں میں رقم کر لیا ہے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر، آپ کی درسگاہ سے ہر سال فارغ ہونے والے 3000 عالم اور مربی تھے کہ ہر سال آپ کے دست اقدس پر 3000 علماء اور مربی تیار ہوتے اور بغداد اور اطراف بغداد میں پھیل کر وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور جب جہاد کا وقت آتا تو اپنے وقت کا عالم، اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا خطیب یا اللہ کی راہ میں تلوار لے کر نکل جاتا۔ یہی وجہ ہے، لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کی جنگ لڑ رہا تھا اور سہولیوں کے ساتھ جو اس کے جنگی مراحل چل رہے تھے، راویوں نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی فتح میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سب سے زیادہ علماء تھے، اور علماء میں اگر سب سے زیادہ شاگرد اگر کسی ذات کے تھے وہ حضور غوث اعظم کے۔ اتنا بڑا مقام تھا حضور غوث اعظم کے شاگردوں کا کہ وہ صرف اپنے وقت کے بہترین عالم اور بہترین خطیب نہ تھے، بلکہ جب ضرورت پڑتی تھی اللہ کی راہ میں تلواریں لے کر نکلے اور بیت المقدس پر جو اسلامی جھنڈا لہرایا، یہ فیضان حضور غوث اعظم تھا جو پسے پشت کام کر رہا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ہم روایتوں کے ساتھ اگر ہم تاریخ کی حوالے سے اگر حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی۔ ابن حجر اسقلانی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ حنبلی مسلک کی اتباع اور پیروی کرتے تھے، حنبلی مسلک، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ چاروں فقہ میں فتوے دیتے، جس مسلک کا شخص آپ سے جس مسلک کے فتوے کے تعلق سے اور مسئلے کے تعلق سے دریافت فرماتا، آپ اسی مسلک کے حساب سے فتویٰ عطا فرماتے، لیکن زیادہ تر آپ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی میں فتاویٰ دیا کرتے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ اطراف سے آپ کے پاس فتاوی آتے، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے خط وغیرہ اس زمانے میں بھیجتے رہتے، صبح خط اگر آتا تو شام سے پہلے اس کا جواب لکھ کر واپس بھیجا جا چکا ہوتا، شام میں آتا تو صبح تک جا چکا ہوتا۔ ہم نے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی فتویٰ پوچھا گیا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس کے لیے آپ کو کتاب اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو۔ اللہ اکبر، وہ تحذیر علم، وہ علم کا استحضار تھا، استدلال کا وہ انداز تھا کہ جب جہاں جس نے جو پوچھا بر وقت آپ نے جواب عطا فرما دیا۔ بغداد کے علماء کو جب یہ خبریں پہنچی کہ نہ کتابوں کی حاجت نہ کبھی وقت لیتے ہیں، جو پوچھا جب پوچھا اسی وقت جواب دے دیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی تو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، مطالعہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں عبد القادر کا معاملہ ایسا تو کیا ہے کہ ایسے تو کون سے ان کے پاس سوچ ہے اور کون سے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے ان کے پاس اس طرح سے علم پہنچتا ہے۔ اپنے وقت کے 100 جید علماء حضور سیدی سرکار غوث اعظم کے امتحان کی غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کا امتحان لیں، لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی بڑی شان نرالی ہوتی ہے۔ ہمیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ نرم، ان سے زیادہ شفقت کرنے والا
کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ان اللہ والوں پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ جب داخل ہو تو سلام کرو تو سلام میں غلطی ہو جائے، جب کوئی بات کرو تو بات میں لڑکھڑانے لگے۔ یہ اللہ والوں کی ہیبت ہوتی ہے۔ بغداد کے 100 چوٹی کے علماء جو حضور سرکار غوث اعظم کے امتحان کی غرض سے گئے تھے، اللہ اکبر، اللہ نے وہ ہیبت عطا فرمائی کہ 100 جب اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اب ان کی زبانوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ سوال کر کے امتحان کی غرض سے اپنی زبانوں کو حرکت دیتے۔ کافی دیر گزر گئی، سب پر سکوت طاری تھا۔ آخر میں سیدی سرکار غوث اعظم نے خود ہی فرمایا، آئے امتحان کے لیے تھے؟ اچھا، جو تمہارے دل میں سوال ہے وہ بھی میں خبر دیتا ہوں، اس کا جواب میں ہی خبر دیتا ہوں۔ ایک ایک آدمی کو ایک طرف اشارہ فرماتے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ حالت یہ ہوئی کہ جب 100 لوگوں کے سینوں کی حالت، ان کے سوالات، ان کے جوابات بیان کیے، وہ کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا علم ہم سوچ نہیں سکتے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا۔ میرے عزیز ساتھیو، علم میں یہ علم ہی تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے دین کو زندہ فرمایا۔ محیی دین کو زندہ فرمانے والے اپنے علم کی بنیاد پر، کرامتوں کی بنیاد پر نہیں، کرامتیں تو آپ کی شان کی گرد ہے، یہ علم آپ کا تھا، اسی علم کی بنیاد پر آپ نے اس دین کو زندہ فرمایا۔ اب دیکھیں تو صحیح، صبح کا معاملہ ہوتا، صبح جب اٹھتے قرآن مقدس کا درس، تفسیر کا درس، ایک مرتبہ محدث ابن جوزی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا درس تفسیر کی غرض سے۔ فجر کی نماز کے بعد محفل سجی اور قاری قرآن نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت ختم ہوئی، حضور سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ آج قاری نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اسی کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آپ نے استحضاراً اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک تفسیر بیان فرمائی اس آیت مبارکہ کی۔ ابن جوزی اپنے وقت کا محدث تھا، اس کا ساتھی ان کے کان میں کہتا ہے، حل تعرفت یا حل عارفت حد تفسیر، کیا اس تفسیر کو جانتے تھے؟ کہتا ہے نام، ہاں میں جانتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے پھر اسی آیت کریمہ کی دوسری تفسیر فرمائی۔ پھر اس آدمی نے اپنے ساتھی محدث سے پوچھا، آپ اس کی تفسیر جانتے؟ کہا ہاں یہ بھی میں نے سنی ہے۔ حضور غوث اعظم ایک آیت کریمہ کی 11 تفسیر آپ نے بیان فرمائی، اور 11 تفسیروں میں وہ ابن جوزی یہی کہتا رہا، نام، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ 11 کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے اسی پر بس نہ فرمایا، آگے آپ کی تفسیر کا معاملہ جاری رہا، چلتے چلتے 40 تک پہنچا۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر کا معاملہ 40 تک پہنچا۔ ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ 40 کے بعد غوث اعظم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر ابھی تک قال کے ذریعے سے تھی، اب قیل میں چلتے ہیں، اب تو حال کا معاملہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے وقت کا محدث بے ہوش پڑا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ تھا آپ کے علمی جلالت۔ آخری بات عرض کر کے اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، لیکن صرف اس نیت سے آپ اپنے بچے کو کچھ بھی بنا دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری دیں، لیکن مدارس سے قریب کریں، انہیں قرآن اچھا پڑھنا سکھائیں، انہیں علماء کی مجلسوں میں بٹھائیں، علماء سے قریب کریں، مدارس بھیجیں، مدارس کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہزاروں روپیہ غریب سے غریب آدمی بھی انگلیش زبان کی تعلیم پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ آج انگلیش پڑھ لے گا تو میرے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اس کی زندگی کتنی ہے تمہیں کیا پتا، ہماری زندگی کتنی ہے ہمیں کیا پتا۔ اور صرف چند ٹکڑوں کے لیے ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ انگلیش پڑھے گا تبھی رزق ملے گا۔ آپ علماء کو دیکھو تو صحیح، اللہ اس کے رسول پر کے بھروسے بیٹھے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا
ہوگا کسی عالم نے بھوک کی بنیاد پر خودکشی کر لی ہو، کبھی کسی عالم نے صرف اس لیے نیند کی گولیاں کھائی ہو کہ مالی معاملات بڑے پریشان کن تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ علم کی برکت ہے، اللہ اس جماعت کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابن قدامہ المقدسی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، یہ مسلک حنبلی کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنے مسلک حنبلی کی تائید اور مسلک حنبلی کے مسائل میں لکھی ہے، جسے آج بھی مکتبوں کی زینت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کتاب تقریباً 15 جلدوں میں، اس کتاب کا نام ہے کتاب المغنی، جس کو عربی زبان میں 15 جلدوں میں رکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے، جگہ دیجیے آنے کے لیے حضرت کو، بیٹھ جائیے، جگہ راستہ دے دیجیے حضرت آنے کے لیے۔ دو 5 منٹ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت والا مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں 2 شخصیتوں کا ذکر کر رہا تھا، مسلک حنبلی کی 2 عظیم شخصیتیں، ایک تو ابن قدامہ المقدسی اور ایک علامہ عبدالغنی مقدسی علیہ رحمت و رضوان۔ ان دونوں حضرات کے حوالے سے ملتا ہے، وہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک روایت کے مطابق 49 دن 49 اور ایک روایت کے مطابق 39 ڈیز، اتنے دنوں تک صرف حضور غوث اعظم کی درسگاہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، صرف 39 یا صرف 49 دن۔ اب ان دونوں حضرات کا میں آپ کو کارنامات بتانا چاہتا ہوں، بس مختصر الفاظ کے ساتھ۔ حضور غوث اعظم کے پاس انہوں نے مسلک حنبلی کی ایک زبردست شخصیت حضرت سیدنا ابو القاسم الخیرقی علیہ رحمت و رضوان کی مسلک حنبلی کی ایک بڑی مضبوط اور بڑی مختصر کتاب، اس کتاب کا نام ہی المختصر ہے، المختصر للخرقی۔ یہ کتاب کا نام ہی ہے، مسلک حنبلی کی تائید میں بڑی مختصر سی کتاب ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے حضور غوث اعظم سے پڑھا اور صرف 39 دن یا صرف 49 دن پڑھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے پاس پڑھنے کا یہ معاملہ ہوا، یہ فیض اور یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ میں نے اس مختصر للخیرقی کی میں نے شرح لکھی۔ اس کو جو مختصر تھی تو میں نے اس لیے کہ ہر آدمی کے سبز کی بات نہیں تھی، اس کتاب کو سمجھ لیتا تو میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے اس کی میں نے شرح لکھی۔ تو میں نے جب اس کی شرح لکھنی شروع کی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، اس مختصر کتاب کی شرح 15 جلدوں میں ہو۔ اس کا نام المغنی۔ مسلک حنبلی کا کوئی مفتی
اور فقہ اربعہ پہ دسترس حاصل کرنے والا کوئی پی ایچ ڈی اور کوئی محقق جب تک اس کتاب کی طرف رجوع نہ کرے اسے مسلک حنبلی کی صحیح حقیقت نہیں پتا چلتی۔ تو یہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم کا علمی فیضان کہ خطاب 40 سال 521 سے 561 مسلسل آپ کے خطبات اور خطبات کا اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑی علماء اور مشائخ کی تعداد اور درسیات کا یہ اہم معاملہ کہ روزانہ 13 علوم پر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ولی کامل غوث اعظم جیسی ذات نے پوری زندگی علم کے لیے وقف فرما دی۔ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، علم کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، انشاءاللہ حضرت سے آپ بہت کچھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو عمل کے حوالے سے بات ہوئی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔